بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے گاڑی کی چابی لینے سے انکار کر رہی تھی۔ اب تو بتاؤ گی مجھے؟ وجدان تھوڑا خفا سا ہوا۔ اس نے وانیہ کو اپنی طرف سے نیو برانڈ GLI گفٹ کی تھی، پر بھائی وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی۔ نو ایکسکیوز، یہ بھائی کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، اس کو ساتھ لگاتے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر سے دور جانے پر آنسو آئے تھے۔ ویسے مجھے حیرت ہے تم کیوں رو رہی ہو، جبکہ رونا تو طاہا کو چاہیے، وانی کو آخری برداشت کرنا ہے۔ وہ خود بھی ضبط کر رہا تھا، اس کو تنگ کرتے کہا، بھائی، دانت کچکچاتے لمبا کیا۔ اچھا بھائی کی جان، چیخو نہیں، مذاق کر رہا ہوں، ہم مس کریں گے تمہیں، جب بھی تمہارا دل کیا تو ملنے آ جانا، اب پلیز رونے نہ بیٹھ جانا، اسی لیے میں اتنے سینٹی جملے نہیں بولتا۔ دوبارہ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کہا، بھائی وہ مما کے ساتھ اتنا روڈ ہوئی ہے، وہ اتنی پریشان ہے، اسے ادھوری بات بتائی تھی۔ چند باتیں کرنے کے بعد وانیہ نے اسے آگاہ کیا آج کے معاملے سے۔ کیا مطلب؟ حیرت واضح ہوئی۔ وہ نہیں راضی ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ کیوں اتنا ہارش ریئیکشن کر رہی ہے؟ پریشان تھی وہ بھی۔ پریشان نہیں ہو تم، ریلیکس ہو کر تیار ہو، دیکھتا ہوں اسے۔ کچھ لینے وہ اپنے روم میں گیا تھا۔ 6 بجے کے قریب اس کے روم میں پارلر والی آئی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اسے دیکھتے وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ چیختے بولی، یہ آپ کا ڈریس، جلدی سے پہن کر آئیں، پھر آپ کو تیار کرنا۔ وہ پرسکون بولی، جیسے سکھائی ہو۔ نہیں پہننا مجھے، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی۔ اسے فون سے لگے ہلتا نہ دیکھ اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے سر پہنچتے فون کھینچتے وہ خونخوار نظروں سے دیکھتے پھر سے بولی، ڈارلنگ کیا چاہ رہی ہو؟ میں خود چینج کراؤں؟ اگر نہیں چاہ رہی تو 10 منٹ میں تمہارے پاس فوری سے پہلے جو وہ کہہ رہی وہ کرو۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتے اس شخص کے الفاظ شدید غصے کے بعد بھی اسے خفت و شرمندگی میں مبتلا کر چکے تھے۔ اس پر تضاد کہ اس لڑکی کی مسکراہٹ آگ لگا چکی تھی۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ وجدان شاہ؟ بتائیں، میں کسی صورت نہیں پہنوں گی وہ ڈریس۔ سنا آپ نے؟ اس لڑکی کے سامنے کافی ہمت کرتے اسے جتایا، جبکہ دل اسے یہ کہتے خوف زدہ تھا، آئی لائک دس اسپرٹ وائفی۔ فون اسپیکر سے ہٹاؤ، پھر بتاتا ہوں کیا کروں گا میں۔ اس کے پرسکون محظوظ کن جملے لمس کو اس لڑکی کی موجودگی میں مزید غصہ دلا رہے تھے۔ آپ بات کر لیں میم، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ پارلر والی اس کی سرخ رنگت دیکھتے کھسیاتے بولی تھی۔ بتاؤں اب؟ اس کی مسکراتی آواز سے واپس ہوش کی دنیا میں آئی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم انسان ہیں آپ۔ دانت پیستے دروازے کو دیکھتے کہا، جہاں سے وہ جا چکی تھی۔ 10 منٹ میں 2 منٹ ضائع کر چکی ہو تم، باقی 8 منٹ بچے، کیا خیال ہے؟ پھر میں بے شرم؟ اس کے چہرے کی رنگت سوچتے دل فریب احساس میں ڈوبتے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے رخصتی کے بعد کے بنائے گئے عزائم مقاصد میں کامیاب ہونے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ بیڈ سے اٹھتے اس کے معنی خیز جملوں سے زج کیا، میری جان دیکھتے ہیں کون زیر ہوگا کون زبر۔ ابھی چپ چاپ میرے لیے تیار ہو، ورنہ تم مجھے جانتی ہو تمہارے معاملے میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ میری کوئی مرضی نہیں۔ میری کوئی مرضی ہے؟ صرف آپ کی مرضی ہے وجدان، نہیں کرنی مجھے رخصتی۔ گلا رن چکا تھا۔ ایک آنسو بھی تم نے نکالا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ تیار ہو، چپ چاپ۔ اسے اچھے سے سمجھاتے مطمئن ہوتے فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ بے جان ہوتے جسم سے یہ سب سوچ رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، پر اس ہجوم میں وہ نہیں نظر آئی، کیونکہ وہ آج آئی ہی نہیں تھی۔ مایوس نظریں پلٹیں، وہ بے چین تھا۔ وہ کیوں نہیں اس کی محبت سمجھ رہی؟ اپنے دماغ میں بنتے مسلسل منصوبے اور اس کی ہٹ دھرمی سے اس شاندار ماحول میں مراد کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، پر گرینی کو اپنی سائڈ کرنے کا فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ وانیہ گرے میکسی میں بیوٹیشین کے ہاتھوں کے کمال سے ہتھیاروں سے لیس غضب ڈھا رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد وانیہ کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ آج کے فنکشن میں صرف فیملی ممبرز تھے اور طلحہ کی فیملی کے سارے لوگ تھے۔ وجدان اسے اسٹیج تک لے کر گیا تھا، جبکہ اس کی دوسری سائڈ پر مراد اور صدف تھے۔ طاہا بلو 3 پیس میں نفاست سے بنی داڑھی اور سٹائلنگ کیے بالوں میں اچھا لگ رہا تھا۔ اسٹیج سے ایک سٹیپ نیچے جاتے وہ چہرے پر دلکش مسکان سجائے اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلا چکا تھا۔ اتنے سب لوگوں میں اور بھائی کی موجودگی میں وہ شرما رہی تھی۔ دے بہن، ہاتھ بیچارہ اکڑ گیا ہے، مراد نے اس کے کان کے قریب جاتے کہا۔ وانیہ نے اسے گھورا۔ ہاتھ؟ وانیہ، صدف نے اشارہ ہاتھ کی طرف کراتے دوبارہ اس کی طرف متوجہ کروایا تھا۔ ایک نظر وجدان کو دیکھا، جس نے مسکراتے سر ہلایا، جھجکتے اپنی چوڑیوں اور مہندی سے سجے ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا، اور اس کے ہم قدم ہوتے وہ اوپر اسٹیج پر گئی تھی۔ اس کے کزن اور فیملی کی ینگ جنریشن نے کافی ہوٹنگ کی تھی، جس پر وہ مزید شرما رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مس وانیہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ مسل رہی تھی۔ آج لوگوں کی آواز کہاں گئی؟ طاہا اس کی طرف جھکتے بول رہا تھا اور اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ طاہا پلیز، ہم گیدرنگ میں ہیں۔ سرخ گالوں کے باوجود اس کی محبت سے سرشار ہوتے لہجے سے اس کے گال تمتما رہے تھے۔ وہ سمٹ رہی تھی۔ اوکے، پرسکون ہو جائیں۔ ہاتھ ہلکا سا دباتے حوصلہ دیا تھا۔ وہ برائڈل روم میں تھی،
جب صدف اندر آئی، بے ساختہ اس کی نظر اتاری تھی، اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا۔ پھر نکاح خاں کے ساتھ چند گواہان اور احمد جان اندر آئے تھے۔ مما میں کیسے، وہ بھائی ہیں، میں کیسے نکاح، مجھے شرم۔ سفید سوٹ پر سرخ گھونگھٹ لیے وہ نازک سی لڑکی روحان سی ہوتی شدید اضطرابی کیفیت میں تھی۔ بھائی سگا تو نہیں ہے نا؟ صدف نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ مما مجھے اس سے بات کرنی ہے، آپ باہر جائیں۔ اس کا سرد لہجہ اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نو مما پلیز، نہیں جائیں گی مجھے چھوڑ کر آپ۔ صدف کا ہاتھ پکڑا تھا، آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اپنی برتھ ڈے کا دن اس کا فیورٹ دن تھا، اس کا آغاز اس طرح ہوگا سوچا بھی نہیں تھا۔ وجدان، میں سمجھاتی ہوں، وہ بچی ہے ابھی۔ صدف اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ سفید کرتے میں وہ اس وقت انہیں بگڑا سا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آپ جائیں موم، مجھے بات کرنی ہے۔ لمس کی ہچکیاں لیتے وجود کی پرواہ کیے بغیر وہ صدف سے کہہ رہا تھا۔ وجدان سے ہمیشہ خوف کھایا تھا، اس کی چیزوں سے دور رہنا۔ وہ کم گو تھا، وہ اس کی ہمیشہ سے وانیہ سے بنی تھی، اور اب کہاں اپنے تمام جملہ حقوق اس کے سپرد کرنا۔ یہ سہانے روح تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ نکاح نہیں کرنا؟ پلیز وجدان خبردار، درمیان میں کاٹا تھا۔ سنو مجھے، آج میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بس اپنا بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا رشتہ جس پر صرف میرا حق ہو۔ 2 قدم دور ہوا تھا، کیونکہ اس کے سرخ گرے آنکھوں پر گھیمی غمدار پلکیں چھونے کی خواہش شدت سے پکڑ رہی تھی۔ مزید گناہ گار نہیں بناؤ تمہیں، بغیر کسی رشتے کے چھونا تو دور، میرا سوچنا بھی گناہ ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ چھونے کی خواہش کی، لمس خود کو کتنا سرزنش کیا، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ You are my last thought before I go to sleep and my first when I wake up لمس۔ صرف تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی تپش اس کے جذبات اسے ساکن کر رہے تھے۔ اتنی بچی بھی نہیں تھی وہ کہ اس کا مطلب نہ سمجھتی، مگر بہت سے جذبات اور باتوں سے ناول تھی۔ صدف نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس رشتے کی ساری باریکیاں وہ اسے سمجھا چکی تھی، اس کے جذبات، اس کی شدتیں وہ خود بھی کافی حد تک اسے واقف کرا چکا تھا۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ ڈارلنگ۔ اپنے ماتھے پر اس کا احساس اس کے 1 سال پہلے اپنے لیے کہے گئے لفظوں کے جال سے باہر نکلی تھی۔ نکاح خاں کے وہی دہرائے گئے لفظ، آنسو پیتے ایک دفعہ دوبارہ اپنا آپ اس شخص کے نام لکھا تھا جو کب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ ابھی بھی ناراض ہی تھی، ہر چیز سے بیگانی تھی۔ صدف کو شدید بیزار لگی تھی وہ۔ صدف کو دیکھ کر اپنی تلخ کلامی یاد آتے وہ شرمندہ ہوئی۔ کچھ ٹائم بعد وہ اندر آیا تھا، ٹھٹکا تھما رک چکا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، حالانکہ اس کی طرف اس کی ایک سائڈ تھی، مہرون ڈارک ہیوی لہنگا جس میں اس کا سفید رنگ مزید نمایاں تھا۔ ایک مسکراہٹ سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کوئی شوہر کی تعریف ہی کر دے، اس کی آواز سے صورت سے پلٹی تھی۔ سلگتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بلیک پینٹ پر مہرون کوٹ میں وائٹ شرٹ میں تھا۔ بیئرڈ پچھلے دنوں کی نسبت اب ہلکی تھی، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی میں ہمیشہ کی طرح ریسٹ واچ پہنا تھا۔ مخصوص چمک اس کے ہونٹوں کا ہاتھا کیے تھی۔ چلو تعریف نہیں کرنی نا تو نہ صحیح، پر غصہ پھر کے لیے ادھار رکھ لو جانا، آج رات صرف پیار بھری باتیں۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے مسکراتے ہونٹوں سے کہا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے نظریں جھکائے اپنا اشتعال اس پر سکون مرد کے سامنے دبا رہی تھی۔ صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو رہے تھے۔ اسے ہلتا نہ دیکھ اس کے کوچ پر جھکتے ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرا ایک نظر وہ دیکھنا، میرے سارے شوق بدل گیا۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے سرگوشی کی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی سرگوشی اور گرم سانسیں محسوس ہوتے جسم میں گردش کرتا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اگلے لمحے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اگر قریب آئے میں جان لے لوں گی آپ کی، وجدان روتے دھمکی دی۔ میں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ نظریں بھٹک کر بھیگی لمبی پلکوں کی جنبش سے مہرون لپسٹک سے مزین ہونٹوں پر جا رہی تھی۔ وجدان بھائی لمس کو لے کر باہر آئے۔ برائڈل روم سے آتی آواز سے وہ دونوں دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا۔ ہمارے روم میں جا کر سارا غصہ نکال لینا، میں ہینڈل کر لوں گا، مگر ابھی صرف سب بھول جاؤ۔ گمبھیر لہجہ، ہمارا روم، یہ سب اس کی جان ہوا کر رہا تھا۔ وہ کب اس کے ساتھ باہر گئی، اس کے مضبوط حصار میں تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں باقی سب بھول جاتی تھی، جیسا کہ ابھی ساری تلخیاں بھولی تھی۔ بس یاد تھا تو وہ جس کے ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ قید تھا۔ وہ صدف اور احمد سے ملتے بہت رو رہی تھی۔ صدف کا دل تو خود بوجھل تھا۔ اپنی جان تمہارے حوالے کر رہا ہوں طاہا، دکھ پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وجدان نے گاڑی کے پاس گلے ملتے کہا۔ جی سارے صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے سے مطمئن کیا تھا اور اس کے ساتھ خوبصورت ہم سفری کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ وانیہ کے استقبال کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا تھا۔
تاہا میں تھک گئی ہوں، پلیز بند کروائیں یہ سب۔ اب شدید بیزاریت کا شکار تھی۔ ایک تو نئے لوگ تھے وہ سب اس کے لیے، اور پتہ نہیں کون کون سی رسومات اسے لان میں بٹھا کر اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ بیٹھ کر کمر اکڑ چکی تھی۔ بس چلو بس یار، بس کرو، میری بیوی تھک گئی ہے، اسے روم میں جانے دو۔ اب سب کو گھر کا واہ واہ، بیوی سے زیادہ تمہیں روم میں جانے کی جلدی ہے، تہا کا کزن ہنکا۔ اس کے اتنے واضح جملے نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ہاں تو چاہ رہا میرا دل، تم لوگوں کو پرابلم کوئی؟ اف، وانیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کسی طرح غائب ہو جائے۔ چلیں تہا بھائی، پھر آپ وانیہ بھابھی کو گود میں اٹھا کر روم میں لے کر جائیں۔ نو تہا پلیز، وانیہ نے اس کے کان کے قریب روحانسی ہوتے کہا۔ اوکے، تہا کی مسکراتی حامی سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اٹھائیں، شرما رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی۔ میں کیوں شرماؤں، پر آپ کی بھابھی کی شرماہٹ ضرور عروج پر ہے۔ اللہ راج کے بے شرم لوگ ہیں یہ، وہ سوچ سکی۔ تہا کی ماں نے ایک دو دفعہ ڈانٹا تھا، پر وہ کہاں جملے بازیاں کر کے اسے چھیڑنے سے باز آ رہے تھے۔ تہا دانت پیستے اس کا نام لیا تھا، پر وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پیچھے بہت لوگوں کی آوازیں آئی تھیں جسے وہ تو نظر انداز کر چکا تھا۔ ایسا نہیں کریں، وہ اپنا پورا چہرہ سب کی موجودگی میں شرم کے مارے اس کے سینے میں چھپائے تھی۔ جب اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، روم کے باہر پہنچتے ہی دیکھا۔ ہٹ جاؤ، سامنے دیکھ، ذرا غصہ کہا۔ نہیں، پہلے نیک دیں پھر روم میں جانے دینا۔ اس کی بہنوں سمیت ساری کزنیں دروازے کے باہر تھیں، جبکہ وانیہ ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ اتنی آکورڈ سچویشن بھی کبھی زندگی میں ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں وانیہ کو اندر چھوڑاؤں پھر حساب کتاب۔ وہ جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ کیا پاگل سمجھا ہمیں آپ نے؟ بھائی پہلے پیسے دے۔ وہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی۔ پلیز مجھے تو نیچے اتار دیں تہا، یہ سراسر اسے کسی مووی کا سین لگ رہا تھا۔ اسے نیچے اتارا تھا۔ اوہو بھابھی، آپ بھائی کو اکیلے چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہی؟ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ وہ مزید تنگ کر رہی تھی۔ آپ جانو اور آپ کا بھائی جانے۔ دانت کچکچاتے ہوئے وہ اندر چلی گئی، جبکہ وہ اس کی بات پر مسکراتے اب ان سب چڑیلوں کی طرف متوجہ تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون نکالا تھا۔ گرے ٹی شرٹ اور کیجول ٹراؤزر میں وہ کافی کمبخت لیے ٹیرس پر گیا تھا۔ رات کے 12 بجے فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ ایک ہاتھ میں کپ پکڑے دوسرے ہاتھ سے ڈائل لسٹ کھولی تھی، 3rd نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ جلدی سو گئی تھی، جانے کیوں وہ نہیں آئی تھی۔ آج شاید وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نیند میں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے نیچے رینگ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑائی اور دیکھا وہ جب فون کی گھنٹی اس کے نیچے بج رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ بندہ سو رہا ہے، برائے مہربانی صبح جان کھائیے گا۔ نیند میں ڈوبی اس کی آواز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر اس کی یاد، پھر اس کی طلب۔ اے دل، لگتا ہے تجھے سکون راس نہیں۔ اس آواز سے اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ اندھیرے میں فون سامنے کیا اور ڈھیٹ کالنگ 2 منٹ 4 سیکنڈ ڈگمگا رہا تھا۔ مینرز کہاں ہیں تمہارے؟ آدھی رات کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھی تھی، لمبے بال ڈھیلے جوڑے کی زد سے بکھر سے گئے تھے۔ سکھا دو، اس کے گمبھیر لہجے نے چند لمحے سے مقابلے کا جملہ ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ تو بولو، چاہے تو انسلٹ کر لو۔ مراد یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا نرم پڑی تھی۔ نہ سگریٹ پیتا ہوں نہ شراب پیتا ہوں، گورنمنٹ جاب بھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، مان جاؤ نا۔ وہ پھر اس زبان درازی کی بولتی بند کرا چکا تھا۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ بے ساختہ اس نے بیڈ سے ذرا اونچے ہوتے سائڈ لیمپ کی روشنی میں ڈریسنگ کے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ نارمل نقوش کی حامل وہ گندی بھی رنگت کی لڑکی تھی، نہ رتبے میں اس کے برابر تھی، اور وہ شخص اس سے کافی زیادہ کلر کمپلیکشن میں بھی فیئر تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی۔ You know مراد، I am not scared of commitments. I am scared of giving my all to someone and ending up with the nothing again. وہ کیوں یہ کہہ رہی تھی وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ اتنی بے اعتباری کیوں ہے تمہیں؟ یقین کر لو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ قائل کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ پہلی کنورسیشن تھی جو دونوں بغیر لڑائی کے کر رہے تھے۔ مراد میں ہی کیوں؟ تمہارا فیملی سرکل، تمہارا سوسائٹی اتنی ہائی فائی ہے، پھر میں کیوں؟ وہ جھنجھلا سے گئی۔ ہزاروں پیر بدلے مگر تیرا سایہ نہیں جاتا۔ جانتی ہوں مریم، کچھ چیزیں دل کو چھلک جاتی ہیں کیونکہ وہ ہماری روح میں اتر جاتی ہیں، اور پھر دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور وہ خود بخود واجب المحبت بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک منہ پھٹ لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مان جاؤ ورنہ میں کچھ غلط کر جاؤں گا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ بے شمار بل ماتھے پر واضح ہوئے تھے، نرمی کی جگہ لہجے میں بھی اب غصہ در آیا تھا۔ عمل کروں گا تو دونوں کو تکلیف ہوگی، اسی لیے سیدھے طریقے سے مان جاؤ۔ تکلیف دینے میں تو تم ویسے بھی ماہر ہو، پھر چاہے وہ لفظوں کی ہو یا کردار کی۔ اس کا طنز بخوبی سمجھ گیا تھا وہ۔ تمہیں پتہ ہے میں نے وہ سب تمہیں کہا ضرور تھا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا مریم۔ ہاں طریقہ ضرور غلط تھا، پر تمہیں ڈی گریڈ کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی وہ محسوس کر رہی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ انا پرست لڑکی کبھی نہیں ماننا چاہتی تھی۔
اٹس ٹو مچ لیٹ، آئی تھنک سو جانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں اس سے بن پائی تھی، فون رکھنا ہی مناسب سمجھا، جبکہ وہ اس طرح ابھی کیفیت میں ہوا تھا۔